یعنی ان کا عقد حکومت کے بادشاہ نے آرڈر دیا، اس کے تحت ظاہری بات ہے امام مصلحت کو اچھی طرح جانتا ہے، ایک عقد برائے عقد ہوتا ہے، ایک عقد برائے مصلحت ہوتا ہے۔ تو یہ عقد مصلحت کے تحت کیا تھا، چونکہ بادشاہ وقت اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے یہ سیاسی عقد کا انعقاد کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے نسل امامت کو کہاں رکھنا ہے۔ لیکن مامون رشید کی بیٹی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، سمانہ مغربیہ غالباً میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ان سے عقد کر دیے۔ تو پھر کیا ہے، امام علی نقی علیہ السلام انہی سے پیدا ہو گئے۔ مامون رشید کی بیٹی سے کوئی بیٹا نہیں ہوا ہے، جبکہ مامون رشید کی بیٹی نے ایک بادشاہ کی بیٹی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ملک میں بھی حکمران موجود تھے، ان کی بیٹیوں کی حالت آپ اچھی طرح سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور امام علیہ السلام کے پاس وہ آسائش موجود نہیں جو مامون رشید کے پاس، وہ فیسلٹیز، وہ سہولیات، وہ چمک دمک، وہ لذیذ کھانے علی کے پوتے محمد تقی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ لیکن بنو عباس کے قبیلوں نے مخالفت کی، لوگوں نے تو ایک مناظرہ، شاندار مناظرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کو یقین تھا کہ یہ امام ہے، معصوم ہے، تو علم کے اعتبار سے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اپنے بڑوں کو اس نے اس مناظرے کے ذریعے خاموش کر دیا اور سیاست کے خاطر امام کے ساتھ عقد کروایا۔ تو امام علیہ السلام، ظاہری بات ہے ہر بہتری اور ہر کیا ہے بلائی کو امام اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ امام علیہ السلام جیسے کہا دربار میں تشریف لے گئے، تو بہرحال وقت کے بڑے قاضی، جنہیں قاضی القضات کہا جاتا تھا، اس کو ایک چھوٹے بچے کے مد مقابل لائے گئے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا، یہ علم نہیں تھا کہ یہ بچہ کتنا علم رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھے مامون رشید اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں اکثر یہ جانتے تھے یہ جو ہم عہدے پہ فائز ہے، یہ عہدہ ہمارا حق نہیں، ان کا ہے۔ تو بہرحال یحییٰ نے ایک سوال کیا جو میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتا دیا۔ اس کا سوال مجمل تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا ان کا سوال بالکل مجمل ہے۔ تو امام نے اس کی 11-12 شقیں نکالی، جس کا جواب دینے میں وقت کے بڑے قاضی پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے اس سوال کا جواب خود شقیں نکالی اور ان شقوں کا ہر ایک کا جواب دے دیا کہ غلام ہو تو کیا کفارہ لگے گا، آزاد ہو تو کیا کفارہ اس پہ لگے گا، اگر وہ چھوٹا جانور ہے تو اس پہ کیا لگے گا، ہر ایک کی امام نے مکمل وضاحت کر دی۔ جو مجمع تھا وہ حیران و پریشان ہو گیا، ہمارے تو بڑے قاضی اب کیا ہے اس چھوٹے بچے کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آخر میں مامون رشید نے کہا یحییٰ تو نے جو سوال کیے تھے اس کا جواب تو اس نے دے دیا، اب اس کا حق ہے کہ وہ تجھ سے سوال کرے۔ اب ظاہری بات ہے امام ہوتا ہے، جو عام بندے کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ ایک معصوم کا
جو اللہ کا نمائندہ ہے، ولی پروردگار ہے، اس کا جواب کیسے دے سکے گا؟ اپنے اندر سوچا ہوگا یحییٰ نے، امام نے ایسا سوال کر دیا، بتا وہ کون سی عورت ہے جو 4 مرتبہ حرام ہو جاتی ہے اور 4 مرتبہ حلال ہو جاتی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ بار بار چیلنج کے طور پہ یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، باقاعدہ لکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ چیلنج کے طور پہ، آپ کو اگر اس کا جواب آتا ہے تو آپ بتا دیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سوال جو اٹھایا ہے نا، یہ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں، ابو جعفر محمد تقی امام علی الرضا کے فرزند نے وقت کے قاضی کے سامنے اس سوال کو رکھا تھا۔ امام نے فرمایا وہ کون سی عورت ہے جو صبح کے وقت ایک مرد پر حرام تھی اور سورج تھوڑا آگے آیا وہ حلال ہو؟ اس کو جواب نہیں آیا، لیکن میں سوال کے ساتھ جواب امام نے جو فرمایا ہے وہ کسی کی کنیز تھی، غیر کے لیے وہ حرام ہے، اپنے مالک کے لیے وہ جائز ہے۔ جب اس بندے نے جس کے لیے یہ حرام تھی اس نے خریدا، حلال ہو گئی، پھر اس نے اسے آزاد کر دیا، حرام ہو۔ پھر ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، حرام ہو گئی، عصر کے وقت عقد کر لیا، حلال ہو گئی۔ عقد کے بعد زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب یہ ہے کوئی بھی انسان اپنی بیوی کی پشت کو یہ کہیں تیری پشت میری ماں کے پشت جیسی ہے، تو اس صورت میں جہالت کے دور میں وہ عورت اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، لیکن شریعت مقدسہ نے اس کا حل نکالا کہ اس کا کفارہ دیا جائے تو یہ حلال ہو جائے۔ اب یہ حرام ہو گئی، اب اس نے کفارہ دے دیا تو حلال ہو گئی۔ پھر اس نے اسے طلاق دے دیا، پھر حرام ہو گئی، رجوع کر دیا، پھر حلال ہو گئی۔ اس طرح یعنی 4 مرتبہ حرام اور 4 مرتبہ حلال۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ لہذا جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرو تاکہ وہ کام ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ آپ کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی پروردگار کے رضا کے لیے ہو، پروردگار کے خوشنودی کے لیے ہو، تو یہ آپ کے لیے یہ عمل ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ لیکن جو کام آپ اپنے لیے کرتے ہو وہ کام سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ مال کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ مال بھی فنا ہو جائے گا، مال کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح آپ بچے پیدا کرتے ہیں تو وہ بچے بھی آپ کے پاس اللہ کی مرضی ہے رکھیں یا بچوں کو اٹھا لے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ کی سیرت جو ہے وہ کیا ہے؟ خوف الہی، عشق الہی، تقوی الہی
اور علم۔ اگر واقعاً میں اور آپ شیعہ ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ائمہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔